جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ. آج جو پریزنٹیشن تھی بیسیکلی وہ پچھلی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے ان دا سینس کہ پیچھے ہم نے پنشمنٹ سے بات کی تھی اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریوارڈز ہے. یہ دونوں ہی جو طریقے ہیں یہ پرائمریلی بیہیویئرل کنٹرول کے طریقے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ہم جو بات جس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں وہ پرائمریلی یہ ہے کہ as mentors, as people who would like to develop character in our younger generation or as teachers, ہمیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو پرابلمٹک ہیں جن کو ہم بغیر بہت زیادہ سوچے سمجھے اڈاپٹ کر لیتے ہیں بیکاز ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ ہم نے بھی اسی طرح سے پرورش پائی ہے, لہٰذا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے. اور اس ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان طریقوں میں سے یعنی جو ہم بغیر کسی بہت زیادہ سوچ بچار کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ان طریقوں میں سے یہ جو کنٹرولنگ میتھڈز ہیں, کنٹرولنگ میتھڈ اس کے علاوہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ کوئرسو میتھڈز کنٹرولنگ میتھڈز ہیں. مثال کے طور پر اوبیڈینس کی جو ٹریننگ ہم بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از کنٹرولنگ میتھڈ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے انسان کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اس ضمن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر ریوارڈز اور پنشمنٹس جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ تو قرآن مجید کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اصل میں انسانوں کو اس کے آخرت کے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے سے اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں. تو میں نے اس میں پھر یہ عرض کیا تھا کہ نہیں, پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے تاکہ ہم پھر اس پہ بھی بات کر لیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ کر کے تو پھر اس پہ بھی تفصیل سے بات کر لیں, اور جو سوالات بیچ میں رہ جائیں اس پہ پلیز آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کرتے رہیں. ایک اور جو پرابلم مجھے فیس ہوتی ہے بہت زیادہ اپنی اس پریزنٹیشن میں, ورچوئل پریزنٹیشن میں, وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر مجھے لوگ نہیں دکھ رہے ہوتے, مجھے صرف نام لکھے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں, which creates a little bit of a problem. کیونکہ آپ جس وقت فیشیل ایکسپریشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے. میں اس کا آغاز کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ بات شروع یہاں سے کی تھی کہ ریوارڈ پنشمنٹس ہوتی کیا چیزیں, اس میں ہم نے دو چیزیں اگر آپ کو یاد ہو تو گزارش کی تھی میں نے کہ ایک چیز یہ کہ ایک انپلیزنٹ کسی چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, جو پنشر ہے وہ ایک انپلیزنٹ چیز کو امپلیمنٹ کرے گا آن دا پنشڈ. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا مقصد جو ہے وہ فیوچر بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرنا یا چینج کرنا ہے. بالکل اس کے برعکس ریوارڈز اصل میں ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک پلیزنٹ کانسیکوینس دیا جائے گا, اور فیوچر یہ ہے کہ اس کا وہ بیہیویئر جو ہے اس کو ہم ری انفورس کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضروری ہے. یعنی اگر آپ نے یہ پہلے سے اس کو ہم ٹیکنیکلی یہ کہیں گے کہ ریوارڈز ایسی چیز ہوتے ہیں جو کنٹینجنٹ ہوتے ہیں آن آور پریفرڈ بیہیویئر. اگر ہمارا پریفرڈ بیہیویئر رونما ہوتا ہے یا کوئی آدمی جو ہے, بچہ جو ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے یا کوئی پیشنٹ جو ہے ہمارا, وہ اس طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں, تو اس موقع پر جب ہم دیتے ہیں اور یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ٹیکنیکلی ریوارڈ کہتے ہیں. اگر یہ طے نہیں کیا ہوا, آپ نے مثال کے طور پر اس کو بتایا نہیں ہوا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں یہ دوں گا, اور آپ دے دیتے ہیں, تو وہ ٹیکنیکلی وہ انسٹنس ریوارڈ نہیں کہلائے گا. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ریوارڈز اور پنشمنٹس بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کی ٹیکنیکس میں ان چیزوں کا نام ہے. یعنی دے آر کنٹینجنٹلی ڈیسائیڈڈ بیفور ہینڈ. اگر بیفور ہینڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوا تو پھر یہ ریوارڈز اور پنشمنٹ نہیں ہوں گے. البتہ کچھ ایکسپیکٹیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اس کے نتیجے میں کہ وہ آئندہ کے لیے ریوارڈز اور پنشمنٹس بن جائیں. میں بات کا آغاز یہ کر رہا ہوں جی یہاں سے ایک چھوٹی سی کہانی سے. دس از اے جوئش فیبل. یہ جوئش فیبل ہے اور یہ معلوم نہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا محض ایک جوک ہے, لیکن اس میں ایک بڑا لیسن ہے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سن کے تو اس پر اپنے مائکس کو ان میوٹ کر کے تو اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا ہے اور اس سے کیا لیسن ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک جوئش ٹیلر جو تھا اس نے آ کر مین اسٹریٹ پر دکان لگائی, اور دکان لگانے کے بعد جو اس جگہ کے بگٹس تھے, جو ریلیجس لیڈرز تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے. تو انہوں نے اس علاقے کے جو نوجوان تھے, جو بچے تھے, ان کو اکسایا کہ وہ اس کو جا کے تنگ کریں. تو وہ جدھر سے گزرتا تھا وہ وہاں پہ اس کو گالم گلوچ کرتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے. ایک دن اس نے ان سب بچوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ اگر تم کل صبح میرے گھر کے باہر 9 بجے سے 9:30 بجے تک آ کر تو جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ ادھر کہہ دو تو میں ہر ایک کو $1 دوں گا. All of them gathered. In fact, a very big crowd gathered, and وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اس کے بعد $1 لیا اور وہاں سے چلے گئے. اگلے دن اور بڑی بھیڑ اکٹھی ہوگی, اور جب وہ اکٹھی ہوئی تو اس نے وہی 9 سے 9:30 تک باہر بیٹھ کے ان کی ساری گالم گلوچ سنی, اور اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ یہ آج تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو اتنا میرے لیے افورڈیبل نہیں ہے, تو اب میں 10 سینٹس دے سکتا ہوں. اور وہ 10 سینٹس دے دیے. اور تیسرے دن جب وہ بھیڑ پھر سے اکٹھی ہوئی تو اس نے سب سے کہا کہ دیکھو میں ایک معمولی سا ٹیلر ہوں تو میرے لیے یہ 1 سینٹ دینا ہی پاسبل ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ اکٹھے نہیں ہوئے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے اس پورے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی انسائٹس اس کے حوالے سے. آپ اس سٹوری سے کیا سمجھیں ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے تو پلیز جسٹ انمیوٹ یور مائک اینڈ شیئر یور ویوز بریفلی پلیز. میں تو بالکل ایک سپرفیشل توصیف نام ہے, سپرفیشل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بیہیویئر تھا وہ انسینٹیوائز ہو رہا تھا کوئی ایکسپیکٹیشنز آف ریوارڈ سے. جیسے وہ ریوارڈ ڈیمینش ہوا وہ بیہیویئر بھی ڈیمینش ہو گیا. صحیح جی. تو یہ تو مطلب آئی تھنک اٹس the same thing which you said. I'm saying in a different language, but it's exactly there's no, at this point I think the information is too limited to draw any over koi definitive conclusions ke where is it going. جی ٹھیک ہے. That's just my take. Right. Anyone else? جی معز بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. جنید بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس نے پہلے تو گالیاں دینے والوں کو آمادہ کیا کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. پھر وہ جب انہوں نے ایفرٹ کرنا شروع کی اور اس کا ریوارڈ ایک اچھا ریوارڈ تھا تو وہ آئے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جب ریوارڈ میں کمی آنا شروع ہوگی ان کو لگا کہ ایفرٹ زیادہ ریوارڈ کم ہے تو وہ تتر بتر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یہ سارا کچھ. یہ ان کو اس کے لیے جب وہ کر رہے تھے تو ان کو ریوارڈ کی ضرورت نہیں تھی. یعنی they started without any expectation of any rewards actually. وہ صرف اس شخص کو بگانے کے لیے کر رہے تھے, اور جب وہ ریوارڈ کم ہوا تو ابھی بھی مل تو رہا تھا. لیکن میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ جو فرسٹ ایکشن تھا which was not tied to an expectation of a monetary reward from this tailor, وہ ایک اور ریوارڈ کی وجہ سے گائیڈڈ تھا. وہ تھا وہ ایک وہ you know what I mean, جو پرائر گروپ تھا جو ان کو کمپیل کر رہا تھا. اب وہ کیا وجہ تھی کہ وہ کیوں اس کو ریوارڈ فیل کر رہے تھے؟ they wanted to be in good books of that group, اور یا وہ گروپ ان کو مانیٹریلی کسی طرح انفلوئنس کر رہا تھا اور مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو there has to be some profit and loss. بالکل ٹھیک ہے. اوکے. یعنی یہ بات کہ وہ جس مقصد سے آئے تھے پہلے وہ مقصد وہ کام کرنا خود ریوارڈ تھا ان کے لیے, اور جب وہ ریوارڈ کوئی اور چیز بن گئی اس کام کے لیے تو اصل میں ان کی جو توجہ ہے وہ اب اس کام سے ہٹ کر اس ریوارڈ کی طرف چلی گئی, اور جیسے ہی وہ ریڈیوس ہوتا ہے تو ان کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے.
اگرچہ اوریجنل موٹیویشن ان کی وہ کام کرنے ہی سے ریلیٹڈ تھی. میری جو پہلی فائنڈنگ ہے وہ ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ ہے. When people work for rewards, the rewards become more important than the activity being performed. Our interest in the activity is replaced by that of getting the reward. اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یعنی جب بھی ہم کسی عمل میں کوئی ریوارڈ رکھتے ہیں تو پھر اصل چیز جو ہوتی ہے, ہمارا بھی پیغام جو ہوتا ہے implicitly وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا تبھی ہے جب اس کے لیے تبھی اس کے لائق ہوگا کہ یہ کام کیا جائے جب اس کے پیچھے یہ ریوارڈ ملے. ادروائز وداؤٹ دس ریوارڈ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن. میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جو مجھے پچھلے برس شاید ملی ایک فیس بک. آئی ایم ناٹ شیور اف دس از ویری اوتھینٹک اور ناٹ, لیکن یہ ایک فیس بک کے گروپ سے مجھے ملی. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ٹرکی میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 40 دن تک ہر روز مسجد میں باجماعت نماز کی حاضری دے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک بائسیکل تحفے میں ملے گی. اب اس کو اس پرنسپل سے جوڑ کے دیکھیے گا کہ when people work for rewards, the rewards become more important than the activity being performed in their own eyes, in their perception. Our interest in the activity is replaced by that of getting the reward. ہم چاہتے کیا ہیں؟ Do we want people to offer prayers for 40 days? Do we want them to value their prayers in relation to bicycles? یہ سب کچھ جو ہے یہ انٹرنسکلی ہو رہا ہے جی ہمارے بغیر اس کا. مجھے یقین ہے کہ پیرنٹس جو یہ سب کام کرتے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں یہ ساری کمپیریزنز اور سارا ریلیٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی جو کام ان کو انٹرنسک موٹیویشن سے کرنا چاہیے تھا اب وہ ریوارڈز کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جس کام کی ہم پروموشن چاہ رہے ہیں وہ کام الٹیمیٹلی پروموٹ نہیں ہو رہا, بیسیکلی ریوارڈ کے ذریعے سے وہ اس وقت ہو رہا ہے, اور جب تک وہ ریوارڈ آتا رہے گا وہ کام ہوتا رہے گا. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ایج اپروپریٹلی ہمیں ریوارڈز کو چینج کرتے رہنا پڑے گا. وی ہیو ٹو کیپ آن امپروونگ آور اسٹینڈرڈ آف ریوارڈز ایز ویل. دوسری جو اس میں فائنڈنگ ہے, یہ پہلی فائنڈنگ ہے جی کہ کام کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یعنی کام کی انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. The action number 2, the action for which the reward is being offered is seen as burdensome. If the reward is seen as attractive, اگر ریوارڈ اٹریکٹیو ہے تو جتنا وہ اٹریکٹیو سمجھا جا رہا ہے اس کے لیے کہ جس کو ریوارڈ پرومس کیا جا رہا ہے, تو جو کام ہوگا کیونکہ وہ کام اس ریوارڈ کے بیچ میں رکاوٹ ہے, اس کام کو برڈنسم سمجھا جائے گا. یعنی یہ دس از دا سائیکولوجیکل افیکٹ آف کیپنگ اے ریوارڈ فار اینی گڈ ڈیڈ. ہم عام طور پر جو بچوں کو جن چیزوں پر ریوارڈز رکھتے ہیں وہ عام طور پر وہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ جس طرح سے ٹیلر والی کہانی ہے, ہم بالعموم اگر ایک بچے کو پینٹنگ کا شوق ہے تو ہم عام طور پر اس کو پینٹنگ پر ریوارڈز پرومس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان چیزوں پر کر رہے ہوتے جس کا اس کو شوق نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ because rewards mostly seek a person to do something against his own preferences, they can sometimes entail a serious danger of eating away at the person's internal value structures. ہم ریوارڈز کے لیے وہ کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ہماری اپنی پسند کے خلاف ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی آپ اس پہ دوبارہ سے میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ہم جب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے بیہیویئرز کو تو اس کے نتیجے میں ہم ان کی جو اپنی انٹرنسک موٹیویشن ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں, ہم ان کی ویلیو سٹرکچرز کو بھی ہیمپر کرتے ہیں, ہم ان کے ویلیو سٹرکچرز کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے جی کہ ریوارڈ جو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, جب ریوارڈ ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ریلیشن شپس بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بیکاز
اگر میری نظر میں ایک آدمی کو ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے تو انصاف کا تقاضا یہ کہ نہ ملے، لیکن وہ خود کس جگہ پہ کھڑا ہے، ہاؤ ڈز ہی فیل کہ وہ کیا اپنی غلطی، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے اس ریوارڈ سے محروم ہو رہا ہے، یا نیچرل سچویشن ہی ایسی تھی کہ اس کو ریوارڈ مل ہی نہیں سکتا تھا. تو اس کے نتیجے میں جو ورٹیکل ریلیشن شپس ہیں، کیونکہ یہ جو ون اپ ریلیشن شپ ہوتا ہے یہی عام طور پہ ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے، یہ جو ورٹیکل ریلیشن شپس ہیں یہ بھی خراب ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ 15 بچوں میں سے 3 کو ریوارڈ دیتے ہیں تو جو ہاریزونٹل ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ہنڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ریوارڈ جنرلی ڈو ناٹ ہیو اینی پازیٹیو افیکٹ آن دا ویلیوز، تھاٹ پروسیسز، انٹرسٹس، ایٹیٹیوڈز اینڈ موٹیوز آف دا سبجیکٹ. آپ جب کسی کو ریوارڈ دیتے ہیں تو اس کی سوچ کو نہیں بدلتے آپ اصل میں وہ کام کروا لیتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے پرائمریلی کہ ریوارڈز اتنے کامنلی پائے جاتے ہیں، کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک شارٹ کٹ مل جاتا ہے ریوارڈ اپنے دوسروں کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کا، اور یہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے. آپ خاص طور پہ جو بچہ جو اس وقت میچور نہیں ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یو کین بائی ہز بیہیویئر ایٹ اے ویری اسمال پرائز. And then one more point is that when we use rewards to control behavior, we do not need to understand the reason why the desired behavior is not being performed in the first place. This is also a very important thing from the perspective of a teacher or a parent. آپ اگر کوئی کسی بیہیویئر کی پروموشن چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ پین لیں، یہ پورا ایک مشکل کو برداشت کریں کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ کام ہو کیوں نہیں رہا، میرا بچہ جو ہے وہ اس وقت ویسا کیوں نہیں کر رہا جیسا کہ ہم چاہتے ہیں یا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، تو بجائے یہ سمجھنے کہ ہم اس کو بڑے آرام سے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بیہیویئر کو بائی آفرنگ اے ریوارڈ فار اٹ. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو خاص طور پر انسٹیٹیوشنل، جب آپ یہ دیکھتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریوارڈز کو دیکھتے ہیں تو اس وقت سامنے آتی ہے، یہ میرے ساتھ خود چونکہ پیش آئی when I was going to these various institutions for trainings in character development and moral development. اس میں یہ ہے کہ جب بھی لوگ جو ہیں وہ ریوارڈ سے ڈریون ہوتے ہیں تو ان کا بیہیویئر اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جس پر ریوارڈ مل رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسٹیٹیوشنز میں آپ کی نمبر آف کلاسز پہ یا ریزلٹس پہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے تو پھر بیسیکلی ٹیچرز اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کام بھی کریں اگرچہ وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہوں جس پر کہ ریوارڈ آفر نہیں کیا جا رہا. یعنی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہم جس وقت ریوارڈز کو آفر کرتے ہیں ایک انسٹیٹیوشنل ہائرارکی میں تو پرائمریلی ہم لوگوں کی توجہات بھی اس طرف مائل کر دیتے ہیں. یہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ واٹ ایور ول بی میجرڈ ول بی اچیوڈ، یا واٹ ایور ول بی ریوارڈیڈ ول بی اچیوڈ. اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ امپلیکیشن ہے اس کی وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس چوائس ہو، ریوارڈ کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جب چوائس ہوتی ہے سلیکٹ کرنے کی کاموں کو تو وہ آسان ترین کام سلیکٹ کریں گے، اس لیے کیونکہ کام سے انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. They don't want to take challenges, they don't want to face risks. ہر وہ چیز جو کہ ان کو ریوارڈ سے محروم کرنے کا باعث بن سکتی ہے وہ اصل میں اس کو اوائڈ کریں گے. اور یہ اگر آپ لرننگ کے حوالے سے دیکھیں تو it's a very bad situation to be in کہ آپ بچوں کو اس طرف مائل کر دیں کہ بچے صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو چیزیں ان کو ریوارڈ لینے کا باعث بنے. اگرچہ لرننگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیلنجز لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لینے کے لیے. ایک کامن تجربہ آپ میں سے جو لوگ ٹیچنگ کی طرف بھی رہے ہوں ان کا یہ بھی ہے کہ آج کل جس وقت ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک بڑا اچھا ہے، اس پر یہ کتابیں امپورٹنٹ ہیں، یہ پڑھ لیں، تو اس پر جو ان کا بالعموم ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے امتحانوں میں کیا فائدہ ہوگا. یعنی ہمارے لیے لرننگ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی بلکہ ریزلٹس امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر دا ریوارڈ آف لرننگ. We see the task as something that stands between ourselves and the reward. اس سے پہلے اگر موئی صاحب یہ توصیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں
تو ان کی بات ہم لے لیں. جی آپ نے پریزنٹیشن تو نہیں آن کی ہوئی نا اپنی, کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی. نہیں, میں نے پریزنٹیشن نہیں آن. جی توصیف صاحب فرمائیے. میں صرف سب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں ڈس ایگری بالکل نہیں کر رہا ہوں, اور یہ جو میں تھاٹس ہیں یہ کوئی میرے ایسی, میں تو صرف اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, لیٹرل تھاٹس لے کے آ رہا ہوں. میں یہ صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ what do you mean by reward؟ اب ایک سائنٹسٹ ہے, لیٹس سے آئنسٹائن تھا, اور وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا تھا گریوٹی کو سمجھنے میں اور یہ فیبرک آف اسپیس کو سمجھنے میں. اس کے لیے وہی انٹیلیجنس ریوارڈنگ تھی. تو جس کو آپ انٹرنسک ویلیو کہہ رہے ہیں وہ انٹرنسک ریوارڈ ہے, اور بعض دفعہ وہ ریوارڈ اپروکسیمیٹ ہو جاتا ہے بائی ادر تھنگس, آپ اس کو مانیٹائز کر دیں یا آپ اس کو مٹیریلائز کر دیں, رائٹ؟ تو that distinction is not really clear to me, but I think in overall I see where you're going with this. My name is Arshad Anis. I would like to add to what Tawseef just said, and then you can then answer both of them. As I've understood, جو کہ آپ نے کہا ہے, basically ایک تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ریوارڈ اور ٹاسک کا جو ڈسٹنکشن ہے وہ بچے میں اور ایڈلٹ میں ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. And I personally think what you're talking about is the conviction versus the reward syndrome. کہ there's something that you do out of conviction, سمجھ کے اور آپ کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز ہے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں محض صرف ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے. Now there's a world of difference between the two. That's something that you do out of conviction and your heart and your mind says is in it and you want to do it. There's another thing you do irrespective of whether you believe in it or not, but you do it for the reward reason. Now obviously adult میں یہ بہت مختلف ہوگا. بچے میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ, فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں 5-6 سال 7 سال کے بچے کی, اور ماں باپ اس کو نماز کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں, نا ابھی اس بچے کی سمجھ اتنی نہیں ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو اس طرح سمجھ سکے جیسے ایک بڑا بچہ سمجھ سکتا ہے. تو اس کو صرف عادت ڈالنے کے لیے, ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ایک ریوارڈ اگر آپ رکھ دیتے ہیں بچے کے لیے, thinking that once he gets into that habit of offering prayers, hopefully inshallah, because وہ ماحول اس میں رہ رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ اس کی کنوکشن بھی اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہوگی, اس کا اپنا شوق ڈیولپ ہونا شروع ہوگا اس کے اندر. بٹ شروع میں اگر آپ اس کو بچے کو ریوارڈ دے کے اس نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں, تو I would just like to know what is the difference between this and when a person grows up and he has a mind of his own and then you award him and you give him a reward کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ریوارڈ ملے گا, جبکہ وہ سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کے وہ کام کر سکتا ہے کہ اس کام کرنے میں کیا افادیت ہے اور اس کام کرنے سے کیا فوائد اس کو ذاتی طور پہ اور معاشرے کو مجموعی طور پہ حاصل ہوں گے. تو اس کے اندر ایک ڈسٹنکشن ہے and I'd like to know your thoughts on it کہ وہ ڈسٹنکشن ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ کہ جو توصیف صاحب نے بات فرمائی جی, میں اس پر پہلے کامنٹ کر دیتا ہوں کہ جو آپ نے آئنسٹائن کی یا اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ ویر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی انٹرنل ارج کی وجہ سے ایک چیز میں بہت محنت کر رہا ہے, تو اسی کو میں انٹرنزک موٹیویشن کہہ رہا ہوں جی. اور انٹرنزک موٹیویشن پر ابھی میں اس پر تھوڑی سی بات بھی کروں گا, انشاءاللہ آگے چل کے وہ واضح ہو جائے گی. دوسری جو بات ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ذہن میں رکھیے گا دیٹ آئنسٹائن اور اینی بگ سائنٹسٹ اور پیس کیپر فار دیٹ میٹر, یہ جن لوگوں کو نوبیل پرائز ملتے ہیں, دے آر ناٹ ورکنگ فار اے نوبیل پرائز. بیسیکلی وہ اپنی انٹرنزک موٹیویشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی دے آر ناٹ ورکنگ فار دا ریوارڈ اور دے ڈونٹ ہیو اے فکسڈ ریوارڈ ان فرنٹ آف دیم کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں نوبیل پرائز یا پرفارمنس ایوارڈز مل جائیں گے. جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنزک موٹیویشن پہ بیسڈ ہوتا ہے اینڈ کانٹینجنٹ ریوارڈز نہیں ہوتے اس کے اوپر, نہ نوبیل پرائز ہوتا ہے نہ پرفارمنس ریوارڈز ہوتے ہیں. جو دوسری بات ارشد صاحب نے فرمائی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بچہ جو ہے وہ ایک ایج میں جس میں کہ وہ ابھی نماز کی اہمیت نہیں سمجھتا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھنی شروع کر دے.
میرا خیال ہے کہ اس موقع پر اصل میں شاید مجھے اپنی اس خواہش پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا تو میں یہ کیوں چاہتا ہوں. اگر عادت بنانے کے لیے میں اس کو ریوارڈ دے دوں گا اور ریوارڈ کی لیور میں وہ نماز اس سے پڑھاؤں گا تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس کو جو عادت بنے وہ اصل میں اس چیز کی بنے کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو میرے بڑے مجھے کوئی ریوارڈ دیں گے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہے. اور دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کروں, جو بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے, that related to adults basically, that even in colleges and universities when you go and talk to people and there is hardly anyone, میں آپ کو very honestly آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا ایکسپوجر یہ ہے کہ there is hardly anyone جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کم اہمیت کی چیز ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے کردار پر ان کی ریئل لرننگ پر توجہ دینی چاہیے, تو جو ٹیچرز ہیں ان سب کا رسپانس اس میں بڑا پازیٹیو ہوتا ہے کہ ہاں یہ لازماً ہونا چاہیے, لیکن وہ کرتے کیوں نہیں ہیں. میں اس کی مثال دے رہا ہوں, اینڈ when I give that example, please keep this in mind that they're all grown ups, they're all adults, that they would say کہ اصل میں ہماری جو ساری کی ساری پرفارمنس اپریزل ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ہونی ہے, وہ سسٹم وہ اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہمارے سارا ریوارڈ اسٹرکچر جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ بیسڈ ہے. ہم اگر اس پہ ٹائم سرو کریں گے تو ہمیں ادھر سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. میں ان کو جتنا مرضی سمجھا لوں کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تب بھی وہ اس طرف مائل نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جس چیز پر ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا اور ریوارڈ ملے گا وہ پرائمریلی وہ چیزیں ہیں کہ جن پر they should be paying attention. So this is a very important point, that whether and again it points out to another very serious issue کہ ہم because of the structures in our institutions or society even, ہم بعض اوقات وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ those which will be recognized, لیکن جن چیزوں کو واقعی ٹھیک سمجھتے ہیں ان کو کئی دفعہ صرف اس لیے اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں they are not valued by the society, اور یہ وہ ویلیو اسٹرکچر ہے جو ریوارڈز کریٹ کر رہا ہے. تو میں جو دونوں ایسپیکٹس ہیں, یعنی بچوں کو ریوارڈز دینے کا مطلب, آپ دیکھیے میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں یہ بات سامنے آئی بیٹی کی طرف سے کہ اس کی سسرال میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے بارے میں وہ بار بار یہ بات کرتی تھی کہ میں اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو پریز تو کر دوں نا, پریز تو ریوارڈ نہ دوں لیکن پریز کر دینا ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہ بتا رہا تھا کہ نہیں, پریز خود ایک ریوارڈ بن جاتا ہے, اور بچے کے دل میں اب یہ بات ہوگی کہ جب وہ اچھا کام کرے تو وہ پیچھے دیکھ لے کہ کون کون دیکھ رہا ہے, کوئی پریز کرنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے جس کو یہ بات پسند آئے گی. یہ عادتیں ٹھیک طرح سے ڈیولپ کرنے کا طریقہ نہیں ہے جی. This is precisely the topic, ارشد صاحب, یہ this is precisely the topic جس کے اوپر ہم یہ ساری ورکشاپس میں کرتا ہوں کہ بیسیکلی اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم اچھے بیہیویئرز کو پروموٹ کریں. ہم مثال کے طور پر جس گھر میں پیرنٹس جو ہیں وہ رول ماڈلز بن رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ نماز پڑھ رہے ہوں, ان کی نماز جو ہے وہ بچوں کے سامنے ہو اور وہ ریگولر اس چیز پہ موجود ہوں, تو میں نے تو یہ میرا تجربہ تو یہ کہ بچے خود اصل میں کچھ عرصے کے بعد یہ چاہتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں ان کو کچھ سمجھ بھی نہ آ رہی ہو, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. یعنی وہ بھی رول ماڈل کا افیکٹ ہے وہ جو اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے, چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, کہ جس میں کہ اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو, بجائے اس کے کہ ہم ان کو لیور کریں تھرو دیز ٹریویل تھنگز. ہم ان کو Can I just ask you the same question with a different example? Maybe namaz was not a very apt example there. ایک بچہ ہے by nature, he is a little reclusive, وہ گھر میں ہی رہتا ہے. He does not go out to play. He is not somebody who is an outdoor person, اور وہ زیادہ دوست نہیں بناتا ہے, اور گھر میں ہی اپنا رہتا ہے, گھر میں ہی کھیلتا ہے اور اپنی چیزوں سے لگا رہتا ہے. Now, if the parents want him to go out and become a little outbound and go out and play out in the open, and they offer him an incentive for that, would that be a wrong thing? Because how would you otherwise, in terms of, by example, prove it to him that going out and playing outside, out in the garden or in the ground is a healthier activity?
as opposed to just keeping yourself in a room and playing with your utensils or your computer or whatever inside the room, because by nature Allah ne usko aisi tabiyat wadiyat ki hui hai ki he's a bit of a recluse and a loner. Right. You Right. want to change his habits, so how do you do that? It requires a lot of understanding. Why is he behaving as a recluse? I mean, we will need to find that out. And this is precisely what I meant when I said that when we offer a reward for a behavior, we actually avoid taking the pains of finding out what is the reason for this behavior not being materialized in the first place. And I think this is where we need to give more time. Maybe by talking to him, maybe by helping him out and developing that confidence. Maybe there are children over there who have not been welcoming towards the child. So I think we need to find out the reasons for that, and maybe we can develop a better solution rather than promoting something which is not really internally satisfying for the child, and thereby controlling the behavior in a particular way. I would suggest that we will need to give it a particular and a unique attention. We cannot just say कि जो बच्चे recluse होते हैं वो सब एक ही reason हो सकता है. ये बात तो गलत होगी क्या नहीं? We'll have to find out. सही कह रहे हैं आप मोहित साहब. I completely agree with you. You have to go to the real reason as to why he's a recluse, and there could be various reasons for that. Absolutely, Now, ji. you work in all those aspects. You have a professional help. You do things that a mother and a father and a brother and a sister need to do with him. But alongside that, if you were to offer him a little incentive, you're doing all of those things that you talked about. But Right. in addition to that, you also incentivize him to go out and play in the open spaces and make friends outside. उस चीज को अगर incentivize कर दे, that is an additional factor to whatever else you are doing in trying to determine as to why that boy behaves the way he does. But he will always place this. Would that incentive be counterproductive, or would it be all right? I think that it be counterproductive, जी. That is what the research says about it. And मैंने इसीलिए आज जो ये सेशन है ना जी, इसको बिल्कुल ही रिजल्ट्स शेयर कर रहा हूँ मैं. मेरा जो ओरिजिनली मैंने वर्कशॉप बनाई थी, जो मेरा ख्याल था कि पिछले हफ्ते हम करें, उसमें मैंने एक्सरसाइजेज रखी हुई थी टू हेल्प द पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द इन डेप्थ कि ये क्यों होता है इस तरह से. इट कैन बी वेरी सिवियरली काउंटरप्रोडक्टिव जी. वो साहब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू में मैंने पहली वाली भी सुनी है. मेरा एहसास ये है कि ये जो बच्चों का मामला है ना, ये इसको बिल्कुल अलहदा देखने की जरूरत है. हमें जब आप बात कर रहे होंगे तो ये जरूरी होगा आप वाज़ेह करें कि ये बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं आप, यानी छोटे बच्चे, ज़रा बड़े बच्चे और एडल्ट. मेरा ख्याल है कि शायद नुस्खा हर जगह ज़रा फ़र्क होगा. मिसाल के तौर पर बच्चों में जो अभी शऊर नहीं रखते, अभी जो पहले भी बात दोस्त साहिबान कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उस बारे में गुफ्तगू हो सकती है कि जहाँ शऊर की सतह बहुत कम होती है वहाँ पर हम वैल्यू अप्रिसिएशन कैसे पैदा कर सकते हैं. तो मैं मकसद से बताने का ये है कि मैं ये ज़रूर महसूस कर रहा हूँ एज ए लिसनर कि ये डिस्टिंक्शन शायद होनी चाहिए. ठीक, ये आपकी बात जी, इट्स वेल टेकन. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बात है इन इटसेल्फ, मैं आपको एक शेयर करता हूँ अपना एक तजर्बा. ये आज से 2 बरस पहले की बात है, 2-2.5 बरस पहले की. आई वाज कॉल्ड बाय द सीईओ ऑफ कंपनी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कंपनी. आपने काफ़ी लोगों में ने उसका नाम सुना होगा, ये मॉन्सांटो के नाम से. और मॉन्सांटो के सीईओ ने मुझे कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि एक वर्कशॉप की जाए. और प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते हैं कि हमारी साउथ ईस्ट एशिया में मॉन्सांटो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, इट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा है साउथ ईस्ट एशिया में. और हमने पिछले साल अपने भी पिछले बरस की परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. लेकिन एक जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो ये कि दिसंबर के महीने में हमारी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी. यानी हमने सारी जो परफॉर्मेंस की हुई थी वो नवंबर तक हो चुकी हुई थी और उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए क्योंकि हमने अपने सारे टारगेट्स मीट कर लिए हुए थे. तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस पे वर्कशॉप भी कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए. मुझे ये बताएं आप कि क्या आपने बोनसेस देते हैं आप लोगों को, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस देते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी देते हैं.
تو میں نے کہا اور وہ ان کی پرفارمنس نومبر تک وہ ہو چکی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر میں نے ان سے آخری سوال یہ کیا کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ پرفارمنس بیسڈ بونسز ان کو مل چکے ہوئے تھے تو وہ دسمبر کے مہینے میں کام کیوں کریں؟ یعنی یو ٹیل می سو دیٹ آئی کین ڈیولپ مائی ورک شاپ آن دیٹ. اگر لوگوں نے کام صرف ریوارڈز کے لیے کرنے ہیں اور ان کو دسمبر کے مہینے کی پرفارمنس پر کوئی اضافی ریوارڈز نہیں ملنے ہیں تو پھر وہ کیوں کریں کام؟ ان کی انٹرنسک موٹیویشن تو ریوارڈز نے ختم کر دی ہے, اب وہ نہیں کریں گے اس پہ کام. اچھا یہ جو بات ہے نا جی, یہ دس از آلسو سلائٹ مسکنسیپشن, اور میں اس پہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس ڈیٹیلڈ ورک شاپ کے لیے ٹائم نہ بھی ہو تو ایڈورڈ ڈی سی کی جو ریسرچ ہے اس پر, وہ کیونکہ موٹیویشن پر ایک سیپریٹ ویو ہے اس کا. یہ جو ہیومنسٹک سائیکالوجی تھی اس کے اندر پھر یہ سائیکو ڈائنامکس کے اندر ایڈورڈ ڈی سی اور رچرڈ رائن کی ایک پوری ریسرچ کی لائن ہے جس میں اس نے اکراس دا بورڈ, اکراس کلچرز, اکراس ایجز یہ بتایا کہ جو ریوارڈز ہیں وہ اصل میں انسان کی انٹرنسک موٹیویشن کو ختم کر دیتے ہیں. اور وہ کیوں ختم کرتے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کیونکہ ریوارڈز, میں نے جو کہانی آپ کو سنائی تھی آپ کو یاد ہوگا, اس کے آغاز میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس نے یہ کہا ٹیلر نے کہ تم لوگ سارے جمع ہو جانا ادھر 9 بجے سے 9:30 بجے تک اور میں تمہیں اس پر یہ انعام دوں گا. اب وہ اصل میں کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوا ہے. جو کام میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا, اور اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں اپنے گھروں میں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ زیادہ پرانی بات ہو چکی ہو, یعنی جو پری اسکولرز ہوتے ہیں ہمارے بچے, جب وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں, گھر میں پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, ابھی اسکول جانا نہیں شروع کرتے, تو ان کی کیوریوسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں زچ کر دیتے ہیں. لیکن ایز سون ایز دے اسٹارٹ گوئنگ ٹو اسکول, واٹ ہیپنس کہ ان کی جو اپنی کیوریوسٹی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دا ریزن فار دیٹ جنرلی از دیٹ وہ جو کچھ پری اسکول میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی اٹانومی سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا. اور انٹرنسک موٹیویشن میں اکارڈنگ ٹو دیز ٹو ریسرچ اسکالرز جو 3 چیزیں لازمی چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اٹانومس ڈیسیژن وہ لے رہا ہو. نمبر 1 وہ اس کی, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں, یہ میں آگے جا کے کور کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صرف دوسروں کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اٹانومس فیصلے ہونے چاہیے. یہ انٹرنسک موٹیویشن کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر مجھے ایک سینس آف کمپٹنس, انکریزنگ کمپٹنس کی سیٹسفیکشن ملے. اور نمبر 3 یہ کہ میں اس کام سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں میں دوسروں کے ساتھ. جب یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو دس کریٹس انٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک موٹیویشن جو ہے اس کے بارے میں ایک اور چیز بڑی اہم, اور یہ بھی اکراس دا بورڈ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری ریسرچ بتا رہی ہے کہ انٹرنسک موٹیویشن ریوارڈ سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو کام میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہوں, جیسے ہی اس پر ریوارڈ ملنے شروع ہو جائیں, یہ جو ہم نے کہانی میں بھی ابھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی اس کو, کیونکہ ریوارڈز کے نتیجے میں جو انٹرنسک موٹیویشن کا سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ اٹانومس فیصلے سے ہو رہی ہو, وہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وی آفر ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس وین وی وانٹ ٹو کنٹرول پیپل, اور کنٹرول جو ہے وہ خود اٹانومی کا دشمن ہے. یعنی آپ کی اٹانومی کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اصل میں دوسرے کا کنٹرول اپنے پاس لے لینا ہے. ہم یہی وجہ ہے کہ پری اسکولرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ اپنی کیوریوسٹی کو میں روک نہیں سکتا اس کی کہ وہ جتنا زیادہ ہو. یہ ہے جی جو ریوارڈز اور پنشمنٹس کے حوالے سے. توصیف صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی توصیف صاحب. جی سوری, میں بار بار انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اس میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ پھر اس کو اچھا ایکسپلین کر دیں. اب میں اور مجھے خود بھی ایگزامپل تھوڑا سلی لگ رہا ہے جیسے میں اس پہ سوچ رہا ہوں, بٹ یو نو آئی ول جسٹ گو اہیڈ ایٹ دا رسک آف اپیئرنگ سلی. تو یہ ایک آدمی ہے, لیٹس سے وہ فلوٹ پلے کرتا ہے, اور وہ فلوٹ اس لیے پلے کرتا ہے he wants because this is a flute and it should be played beautifully. تو وہ اس کی intrinsic compulsion ہے that the flute I'm playing has to be played beautifully. اب 4 لوگ اس تالیاں بھی بجانے لگتے ہیں, تو ایک ایکسٹرا
انسینٹیو مل گیا. ایک تو پہلے انٹرنسک تھا کہ بھائی فلوٹ کو مجھے بیوٹیفلی پلے کرنا ہے, اور اب بھائی یہ لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور تھرڈ سینیریو میں 4 پیسے بھی آ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ میں جس طرح دیکھ رہا ہوں, اٹ از ریئلی one and the same thing. It is a reward which is changing its shape. Initially it was that intrinsic value of playing, وہ reward وہ تھا. اب reward میں ایک added value آ گئی clap کی, تالیوں کی, اور پھر مزید added value آ گئی پیسے کی. تو ان جو larger construct, تو action is being motivated by a certain teleological benefit. Right. I'll pause here. جی سر, اس میں جو فرق ہے نا جی, بنیادی طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ کیا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بالکل آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ دیر آر 2 things. ایک یہ کہ جو ریوارڈ کی ڈیفینیشن میں میں نے عرض کیا تھا, نمبر 1 یہ کہ ایک پلیزنٹ چیز اس کو مل رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کنٹینجنٹ بنائی جا رہی ہے اس کی پرفارمنس پر. یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو یہ ٹیکنیکلی ریوارڈ کہلائے گا. میں جو چیز عرض کرتا ہوں آپ سے, میں اس کی اسی مثال کو آپ کو ڈفرینٹ بنا کے دیتا ہوں. اب وہ ریوارڈ بن جائے گا, ٹھیک ہے جی. ایک آدمی نے فلوٹ پلے کر رہا ہے, اور وہ فلوٹ پلے کر رہا ہے وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن. ہی starts playing. Now he has developed an expectation کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے and they will like it and they will probably give money to me. But let's say کہ بجائے اس طرح ہونے کے, اصل میں وہ جو لوگ ریوارڈ دے رہے ہیں وہ اس کو کنٹرول بھی کرنے لگ پڑے, اور وہ کہیں کہ یہاں پہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک تم نے فلوٹ پلے کرنا ہے, اور پھر تمہیں اس کے یہ پیسے ملیں گے. Now this is a reward. ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیجئے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. یعنی جس وقت آپ اس کو کنٹینجنٹ کر دیتے ہیں پرفارمنس کو, اور پرفارمنس کنٹرول کرنے کے طریقے بنا دیتے ہیں, یہ بات بالکل واضح رکھیے کہ جب بھی آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ پرفارمنس کو یا انسان کی آٹونومی کو ہیمپر نہیں کرے گا تو یہ ڈی موٹیویٹنگ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہے, اور بہت اچھی مثال ہے. اسی وجہ سے جو کام, مثال کے طور پر میں اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہوں, میں لوگوں سے جب میں ورک شاپس کر رہا ہوتا ہوں, میں ان کو یہ بات واضح کرنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ہابی ہے جو آپ کی, جو آپ صرف اس لیے کرتے ہیں that you love doing it. If there is any such thing, let's say ایک آدمی کہتا ہے جی I like to paint. If I were to tell them that you'll have to develop a painting or complete a painting every week and I will pay you 20,000 or 10,000 rupees for that. میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. Very soon, the motivation of painting will actually transform by the motivation of getting those 10,000 rupees. یہ ہے جو اصل میں مسئلہ ہے. جیسے کنٹرول پیدا ہوگا نا جی, تو اس کے نتیجے میں اصل میں ڈی موٹیویٹ ہو, آدمی کی انٹرنسک موٹیویشن ختم ہوگی. I think very insightful, very insightful. میری درخواست یہ ہے جی کہ ہم اگر ریز ہینڈ کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. جی معیز صاحب, منیر صاحب. اچھا معیز, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار بات ہوئی تھی پچھلی نشست میں کہ بھائی دین بھی تو اصل میں آپ کو ریوارڈ آفر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں, لیکن آپ کی یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کنٹرول کیے بغیر آفر کر رہے ہیں, کیا یہی فرق ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں جی. میری بات آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریوارڈ اور پنشمنٹس جو آخرت کے حوالے سے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جن ریوارڈ اور پنشمنٹس کی بات فرما رہا ہے یا جو پرومس کر رہا ہے, اس میں ایک تو یہ کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے سے ٹرین نہیں کر رہا ہے. دیکھیں, ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ہستی جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ بتا رہی ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو ایک مقصد کے لیے آئے ہو, اور یہ مقصد جو ہے اس کو اگر پورا کرو گے تو کانسیکوینسز یہ ہوں گے, اور پورا نہیں کرو گے تو کانسیکوینسز یہ ہوں گے. He is not rewarding or punishing us for the purpose of future manipulation of our behavior. According to our concept, God does not punish merely on the basis of behavior. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے, یعنی اللہ تعالیٰ محض بیہیویئرز کو پنش نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ جب پنشمنٹ اور ریوارڈ دیتا ہے تو اس کے اندر سرکمسٹانسز, انٹینشنز, ایٹیٹیوڈز, پرسیپشنز, انڈرسٹینڈنگز, تھاٹ پروسیسز, ان سب کی کنسیڈریشن کرتا ہے اس ججمنٹ میں. مثال کے طور پر اگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رمضان کی راتوں میں کاپولیشن جو ہے وہ جائز ہے,
تو یا ناجائز ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تو پھر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ بیہیویئر نہیں ہے ایک سٹینڈرڈ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ میں نے ریوارڈ اور پنشمنٹ دینی ہے, وہ اصل میں انسان کی پوری انٹرنل پروسیسز کے نتیجے میں اس کی ججمنٹ کر رہا ہے. نمبر ایک, یہ ہم کر نہیں سکتے. یعنی ویری آنیسٹلی یہی تو میں آپ عرض کر رہا تھا کہ ہم ریزنز ہی نہیں جانتے. عام طور پر جو وجہ ہوتی ہے پنشمنٹ کے نتیجے میں, ریوارڈز کے نتیجے میں ریلیشن شپس کے خراب ہونے کی, وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جس نظر سے ریوارڈز اور پنشمنٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ہوتی نہیں جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ the actions that are rewarded and the rewards promised by gods are commensurate. یعنی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو بائسیکل ملے گی, یا آپ یہ کریں گے تو آپ کو چاکلیٹ ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ جو ریوارڈز پرومس کر رہے ہیں وہ اصل میں اس دنیا کی پوری زندگی کے بعد جو کچھ ملنا ہے وہ واقعی کمنسریٹ ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ کم امپورٹنٹ ہے یا یہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. When we work to get rewards or to avoid punishments from others, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ. یہ میں نے جب altruism پہ لکھا تھا تو میں نے یہ اس پر ایک سوال پیدا ہوا تھا لوگوں کی طرف سے کہ کیا جب ہم خدا سے ریوارڈ کی توقع میں آلٹروسٹک بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی خرابی ہوتی ہے؟ اصل میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کیا ہے. ہم جب دوسروں سے ریوارڈز اور پنشمنٹ کے خوف سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری انٹیگریٹی خراب ہوتی ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے, یا کوئی وہ جس نے ریوارڈ دینا ہے اس کو نوٹس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. ہمارے اندر ڈپلیسٹی پیدا ہوتی ہے. جب ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں خدا سے چھپ کے ہم کبھی کہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور آخری بات یہ کہ خدا جو ہے وہ he does not reward or punish as a method of manipulating behavior. جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ وہ اصل میں فیوچر کی مینیپولیشن کے لیے ریوارڈ, اور یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جنت جہنم میں جو بتا رہا ہے کہ میں ڈال دوں گا, تو اس ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر اب جو میں زندگی دوں گا تم اب ٹھیک بن جاؤ یا تمہارا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے. وہ اصل میں وہ کانسیکوینسز ہیں جن کو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے. یہ میرے خیال میں چند پوائنٹس ہیں جو کہ ان ریوارڈز اور پنشمنٹس کو بالکل مختلف بنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. میں اس وقت ان ریوارڈز اور پنشمنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں جی جو مثال کے طور پر اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہیں, وہاں پر تو اصل میں یہ چیز اپلائی ہی نہیں ہوتی. میں تو اسی لیے بات کا کانٹیکسٹ یہ بتایا تھا کہ as people who would like to reform the character of others, ہم کو یہ اپنی میتھڈالوجیز میں سے کچھ چیزیں نکالنی چاہیے. We should not actually promote behaviors on the basis of rewards and punishments, because that goes against the very spirit of promoting the right behaviors. We need people to adopt the right behaviors for the right reasons. یہ ضروری ہے. میری بات کمپلیٹ ہو گئی جی. آئی ایم سوری آج کچھ تھوڑا سا لمبا ہو گیا شاید. اگر اب نہیں, ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہیں جی 10 بجنے میں, تو اگر کوئی سوال یا کوئی چیز ہے تو وہ کر لیں. جی توصیف صاحب. بس میں تو میرا اینگل تو یہ ہے کہ مجھے بڑی انسائٹفل چیزیں آج پتہ چلی ہیں, تو فوڈ فار تھاٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے ابھی ٹوٹلی میں نے گراسپ کیا ہے, لیکن آئی تھنک آئی نیڈ ٹو, یہ جو اسپیشلی یہ جو آپ نے کہا نا ٹو مینیپولیٹ اینڈ کنٹرول, وہ ڈیفینیشن وہ لنک جو آپ کر رہے ہیں ریوارڈ سے, آئی تھنک دیٹ از ورتھ ڈیپر ریفلیکشن ایٹ لیسٹ ایٹ مائی اینڈ. جی بالکل انشاءاللہ جی. آئی ہوپ اٹ ول کریٹ دیٹ stimulus for further reflection. So, Vaisa, would it be true to say that if in awarding a reward, you are not being able, or you are not controlling the behavior of a person, and the reward is outside of that ambit, you are not being able to manipulate and control, that reward in your opinion would be okay? Yes. But it is a very subtle difference ji. For instance, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, sometimes we are prone to praising others just to be liked by others. This is also a method of controlling others. So there's a very thin line, and we need to really very deeply reflect on why are we going to do this. ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم کیوں کوئی تعریفی جملہ بول رہے ہیں, ہم کیوں, یعنی
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں that we should become stingy in praising others یا appreciating others. اصل میں اس کے اپنے کچھ پرابلمز ہیں. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ تم بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہو. یہ پریز ایک بڑی ڈینجرس پریز ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں انٹیلیجنٹ ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں جانتا, اور وہ اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس سے شیک ہوتا ہے. ہمیں اگر پریز کرنا ہے تو ایکٹیویٹی کو پریز کریں. یہ بڑا زبردست کام ہوا, یہ بڑی اچھی رائے ہے, یا یہ بڑا اچھا سولوشن نکالا ہے اس چیز کا. This is perfectly all right. But and this is an appreciative phrase. معاذ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی معاذ. تھینک یو موئی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا دنیا میں بھی کچھ کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہوتے ہیں ایکشنز کے, اور اس میں یو ہیو ٹو میک اے ٹریڈ آف ایکچولی, کہ یہاں پہ ٹریننگ کی طرف جائیں گے وچ از اے لانگ ٹرم پروسیس, یا بہرحال آپ کو بچے کو کچھ کانسیکوینسز سے بچانا ہے, جس طرح رسکس ہیں, بیماری ہے, موت ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کچھ ایکسیپشنز ہیں ٹو دا رول آف دا ٹریننگ اینڈ دا لانگ ٹرم پروسیس, کہ جہاں پہ بہرحال بچے کی فہم اور سمجھ کو بائی پاس کرتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ریوارڈ اٹیچ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں سے. وہاں پہ ہمارے لیے پرائیورٹی یہ ہوگی کہ اس کی جان بچ جائے, یا یہ اس کے سرکمسٹانسز میں کسی لانگ ٹرم پروسیس میں نہ پڑ جائے اور اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ہی کمپرومائز نہ کر دے. تھینک یو. کوائٹ اگری جی. آئی تھنک دیکھیے یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. میں نے ابھی جب ارشد صاحب نے بات فرمائی تھی, میرا خیال ہے ارشد صاحب نے فرمائی تھی, آئی ایم ناٹ شیور, اباؤٹ the non-contingent rewards, یا جدھر ہم مینیپولیٹ نہیں کر رہے ہوتے بیہیویئرس کو, وہ والے ریوارڈس کیا میں ٹھیک سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ, کہ جدھر ہم یہ کلیئرلی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم نے بچے کو نہ روکا, وہ چولہے کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ اسٹوو کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا نقصان کر لے گا, تو I'll probably have to pick him up and bring him back even if he wants to enjoy the fire, but I'll still not let him do that. تو یہ بالکل ٹھیک ہے بات. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسپیشلی ان دا فارمنگ ایئرز یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. جو اور یہ دیکھیے یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا بات, کہ جب when I say you see because I grew up in the same environment, اور میری اپنی جو کنڈیشننگ ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے کہ ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم پریز بھی کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بھی سارا کچھ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی سے بالکل وائٹ واش کر دیں اور اس کو ختم کر دیں, اور یہ آج ہی ہو جانا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہماری عادتیں ہیں, اور ہمیں ان عادتوں سے نکلنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی یا کسی بھی اپنے ملازمین کی اینی پوزیشن جدھر ہم ون اپ ہیں ادھر ہم نے ان کو بہتر تربیت دینے کی کوشش کرنی ہے. تو ہمیں اصل میں اس چیز کی ریئلائزیشن کے بعد اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک دس از اے ویری ونڈرفل ایگزامپل جدھر کہ بچے ہی کی بہتری کے لیے اور اس کی امیجیٹ بہتری کے لیے, ورنہ تو ہم سب کچھ ہی اس پریٹیکسٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے کی بہتری کے لیے میں اس کو نماز سکھانا چاہتا ہوں تو ہونے دیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کو میری آج بھی انفیکٹ ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی ایک دوست کے ساتھ, میں یہ بتا رہا تھا کہ دیر آر ٹو ویز کہ ہم لوگوں اپنے کانسیپٹس کو, شروع میں بات بھی ہوئی پرابلی توصیف صاحب نے فرمائی یا ارشد صاحب نے, کہ ہم کچھ چیزیں انٹیگریشن کے طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں انٹروگیشن کے طور پر کرتے ہیں. وی انٹروگیٹ, کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, اور یہ چیز ہماری سب کانشیس کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمارے اندر ڈپلیسٹی کریٹ کرتی ہے. یہ میرے خیال میں کیریکٹر ٹریننگ میں بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. بس ایک کوئکلی میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں اس پہ, اور ایک تو یہ کہ اتنا مائنڈ بلوئنگ یہ جو آپ نے, تھینک یو موئی صاحب, یہ جو کانسیپٹ دیا ریوارڈ والا, میں تو اس کو مطلب وہ اتنا امیزنگ لگا ہے کہ اس کو ایک دم سے ہوا ہے کہ, اور تو لٹریچر اگر آپ اس سے ریلیٹڈ ہم کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے, کیونکہ مجھے ایک تو میں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو میں نے پچھلی ہاف این آور کی بات نہیں سنی تھی, تو شاید میں پوری طرح انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پائی. اگر اس میں مزید تھوڑا سا کچھ انفارمیشن مل سکے تو اس کے لیے آپ پلیز رہنمائی کر دیں. میں کرتا ہوں جی. اس میں جو پرائمری ریسرچ کی ہوئی ہے وہ تو جس طرح میں نے عرض کیا, ایڈورڈ ڈی سی EDWARD DECI,
ایڈورڈ ڈیسی, اس کو ڈیسی ہی پروناؤنس میں نے سنا ہے کرتے ہوئے, لوگوں کو ڈیسی بھی ہو سکتا ہے, اینڈ رچرڈ رائن. یہ ہے, یہ پرائمری ریسرچرز ہیں. بٹ آئی تھنک سیکنڈری جو پریزنٹیشنز ان چیزوں کی بڑی اچھی ہوئی ہیں, وہ ایک ہے ڈینیل پنک, DANIELPINK. ڈینیل پنک کی کتاب ہے ڈرائیو, اس کو دیکھ لیجئے. دوسرا ایک کتاب ہے, اس کا عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے, یہ ایلفی کوہن, ALFIE, ایلفی KOHN, کون کی کتاب ہے. اس کا نام ہے پنشڈ بائی ریوارڈز. پنشڈ بائی ریوارڈز. آئی تھنک these books should give you a good deep insight in how dangerous these rewards, praises, punishments can be from a developmental perspective. بہت شکریہ موئز صاحب.